اللہ تعالیٰ نے قرآن انبیاء کو موجود بتایا کوئی پر ایک طرح سے مانا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی موجود بتایا اور کتابوں کو لا بتایا نہیں انبیاء نے السلام علاج جگہ پڑھاتے ہیں پرانیوں سے بات رکھنے کے لیے کوئی بڑی محنتیں کرتے ہیں تو انبیاء کی غرض بھی ہدایتی ہے اور کتاب کی ہدایت کی غرض بھی ہدایت کی ادھر کے مطلب علی کتاب نہیں ساری کا کتاب ساری کتاب کیا ہے مطلب بھی ہدایت پوری کتاب ہدایت ہی ہے نبی تو ہدایت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اس پر ترقی ہوتی ہے اسے ہدایت بھی ہوتی ہے گمراہی نہیں ہوتی جو بھی نبی آیا ہے اسے ہدایت میں بتایا ہے لوگوں نے کو کھول دیا ہے ضلالت کی رنجی سے نبی نے بتایا اب جو ضلالت کو اختیار کرتا ہے تو اپنے کو اختیار کرتا ہے نبی کو نہیں اختیار کرتا نبی میں ہدایت دار کتاب دار ان نبیوں کی بھی ہدایت رکھتا آپ نے آگے کیا کچھ والے تمام کچھ والے نبیوں کے لیے غلطی ہدایت تو نبی اسی لیے رکھایا جاتا ہے کہ نبی لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ہدایت اختیار کرتے ہیں نماز کے لیے اسی ہے ابھی اصطلاح زندگی نماز کانگڑ میں نہیں کی پہلے کسی کے اوپر ہدایت کیا ہو نماز کی اللہ تعالیٰ نے ازول بیان کی ہے پڑھائی بیان کی ہے تاکہ نماز کو پڑھ کر کے اپنی اصلاح کرے اللہ کو یاد کرے سب سے زیادہ ذکر کری کہ نماز حکم کرتا ہے سجدہ کرتا ہے کھڑا رہتا ہے تسبیحات پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے لیکن کی زیادہ صورت نماز کرتا ہے روزہ ہے بغیر اس سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا کر رہا ہے سب کا لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں کی پوری عام ہدایت نہیں کی نماز پڑھتا آدمی ہدایت کا بالکل مظاہرہ ہوتا ہے میں جب دوسرے ملک میں گیا ہم نماز پڑھنے لگے سمندر کی جگہ ہے اس میں انگریز سے سب دیکھتے ہی گئے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ بات پوچھتے نہیں رہے نماز بالکل اپنے ظاہر کے اعتبار سے ہدایت اور باقی کے اعتبار سے ہدایت نہیں دیتا ہے حضرت بادشاہ اللہ کا نام سنا ہوگا وہ فرماتے تھے کہ اگر لوگ جماعت سے نماز پڑھنے لگے تو ہدایت نہ پڑ جائے اس لیے عظیم کشش ہے تو پورا قرآن کیا ہے ہدایت کے لیے اس کا ہر تم اگر آئے ہر حکم ہدایت سے بڑا ہوتا ہے اس طرح پر صرف فرائض پر عمل کریں ہدایت ہو جائے گی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے گی اللہ ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون تو ایمان لائے تقوی اختیار کیا روزہ رکھا نماز پڑھا اس کے بعد کیا ہوگا اتنا پورا پڑا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ ارادے فرمائے کہ گمراہی نہیں اگر کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا پھر اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کا اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے اندر رکھا ہے تاکہ اس کی طرف اور اس زندگی میں لائے تم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت تصدیق ہے کتاب اللہ مسجد کتاب کو لے آئے پڑھا ہے اور اس سنت بھی ضروری ہے کہ قرآن سے آپ پوری بات سمجھ نہیں سکتے. سنت بھی ہوتی ہے قرآن کی تفسیر بیان کرتے. نبی غیر کا ترجمان ہوتا ہے. نبی نے کہا کہ دیکھو زکات کے لیے میں پوری بدلاؤ بتایا قرآن میں نہیں ہے. زکات کا حکم تو ہے لیکن زکات قربانی ہوتی ہے ہوتی ہے کتنے بات ہوتی ہے. کتاب اللہ سب کچھ رکھے گا اتنا آدمی کو پکڑے گا اللہ کے دربار ہر عمل میں سے اثرات میں کوئی مقبول نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوسرے زندگی میں میں نے یہ بیان کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلاؤ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور 5 منزل کو میں نہاتا لیکن مثال دے کر کے سمجھا کے وہ مت مثال دیتے مثال سے چیز واقع ہو جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانوی چیزیں تھیں ان کو محسوس کر کے محسوس پورا میں دکھلایا. بات ہے کہ دیکھو تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر اور اس میں 5 بدوا کے نہاتا کیا اس کے بدن موبائل سے لگ جائے گا. یہ اردو کے سمجھانے کا طریقہ ہے. عجیب عجیب انداز سے کرتے چلتا ہے کہ اوپر سمجھ جاتی ہے. اوپر سے سمجھانے کے لیے بیٹا طرف سے رہتے ہیں جہاں سے دیکھیں کتنی عمدہ بات ہے. اور بھائی 5 مرتبہ اگر کوئی غسل کرتا ہے تو کیا اس کے بدن کو میں مجھے رہ جائے گا کام آ جائے گا. اسی طرح نماز کو پڑھتے رہو اگر تم کو پڑھتے رہو کہ تمہارے بدن میں کبھی محسوس نہیں آئے گا. مدد کیا ہے یہ نماز مددگار ہوتی ہے. بدو مددگار ہوتا ہے. بدو سے طہارت حاصل ہوتی ہے دوسرے سے طہارت ہوتی ہے ظاہری اور نماز سے باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے. حضرت امام غزالی بخاری کے متعلق آتا ہے وہ کوئی حدیث لکھتے نہیں جب تک کہ پوچھنے کی کرنے سے ہم نماز بھی پڑھے. میں ماشاء اللہ پڑھنا بہت کوشش ہے ان کا بیان کرو. میں کہا نہیں سب جانتے ہیں دنیا جانتے ہیں. حضرت امام بخاری پوری روایت نقل نہیں کرتے. جو تو بڑی محنت سال سینکڑوں میلوں ہزاروں میلوں جا کر کے وہ روایت دیتے تھے. اس کا بھی یہ سوال کرتے تھے تب جہاں ایک جگہ گئے جس محدث کو روایت کرنی تھی وہ یوں دامن پھیلا کر کے کوئی لوگ آ رہے ہیں. میں نے کہا کسی نے پوچھا کہ کیا وہ دامن نے کوئی کھانے والی چیز ہے کوئی کہا نہیں ان کو ایسی بڑھاتے تاکہ وہ غریب آ جائیں پکڑ لیں. نہیں ہوتے کہاں جو شخص ایک گھوڑی کے بارے میں مستحب ہے وہ نبی کے بارے میں کیسے صحیح بات کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا ہمارے یہاں صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسماء الرجال بڑھ رہے ہیں. اسماء الرجال ہر آدمی مختلف کرتا فکر یہاں بھی پوچھے ہوگی سب موجود. غلط طریقے سے انہوں نے کھایا تب بھی موجود. غلط بات میں بھی موجود. کسی مذہب میں یہ چیز نہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکا دین لے آئے تھے. معتبر دین لے آئے تھے. اس طرح پر کوئی دشمن گناہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت بنا دی. یہ روایت کر رہے ہیں اس کو اس روایت کو یہ روایت کر رہے ہیں سب سے کھانا بھی کبھی انہوں نے غلط طریقے سے نہیں کھایا. کسی سے کوئی بات بھی غلط طریقے سے نہیں کی. اب اسی بات میں سچائی ہوگی. انہوں نے وہ جماعت ایک تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے چلائے
ایسا 10 سال کے اندر پورا ہندوستان آباد کیا انہوں نے پورا کتنا پورے. یہ بھی آپ کی ایک کرامت ہے, مجھے ہے کہ اتنی مدت میں اتنی حدیثیں بیان کر دینا لاکھوں لاکھ کی معمولی بات نہیں. کیونکہ مکے میں تو موقع ملا نہیں, کیونکہ 13 سال ہے اسی تو باتیں ہوں گی. آپ کو جانتے ہیں مدینے میں تو ہوئی, کب بولے, کب جہاد کیا, کب نماز پڑھا, کب بیویوں کے بعد گئے. پورا تعالیٰ نے میں تو سمجھتا ہوں یہ حدیثوں کا سب کیا ہے, قرآن کی تفسیر. قرآن تو آپ کا موجود ہے کہ وہ جتنی کتابیں ہیں سب کیا ہے, قرآن کی تفسیر. قرآن تو آپ کے سامنے ہے. اب وہ جتنی کتابیں ہیں سب حدیث ہیں. کچھ جگہ کتابیں لیکن اصل تو ابھی نہیں. ابھی میرے پاس کتاب آئی ہے, میں کہا تھا ابھی پہلے کتاب آئی اتنی موٹی کتنا کتاب ہے. اس سے کہا ہمارے کہ بھائی یہ کتاب چھپی ہے ان کو دے دے جاؤ, اور اچھی کتاب ہے ان کو چاہیے جاتی ہے خاندان والے کی کیا جائے. کسی عالم نے بہت زیادہ زور دیا وہ کتاب مولانا میرے پاس لے جاتا ہے ایسی موٹی ہم کسی کو نہیں دے جاتے. دیکھا تھا اتنی ضروری وہ حدیث جو کہیں میرے اس موجود ہے کب کب بیان کیا اصل موجود حدیث ہے سڑک کے ساتھ موجود ہے کسی نہیں کی ہوئی. یہ سب میں بہت زیادہ کتاب اللہ جیسے گجرات سنت رسول اللہ کی موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو بھیجا ہے, کامل دین کو بھیجا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. امتیوں کو بھی خلاف کیا ہے, بہت بڑے عالم تھے ابو بکر تھے. میں نے کہا اليوم اکملت لکم, لکم جمع کے کیا آتا ہے بتا سمجھ لیں. لکم واحد نہیں آتا ہے ایک کے لیے, اور لکم دلوں کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اليوم اکملت لکا نہیں فرمایا, لکم فرمایا تاکہ امت کو نہیں کرتے. اس دین کے تکمیل میں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہے, یہ امت کو بھی فخر ہے کہ ہم کو دین کامل ملا ہے. اب کسی اور نبی کی ضرورت ہے. دین کامل ہر ایک امت کو مل گیا تو پھر کیوں چکر میں ہے کہ پورا پورا کی کرو اپنا کی کرو, نہیں کر تم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی کامل دے دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, دین بھی کامل, کتاب بھی کامل, نبی بھی کامل. تم کو کیا ضرورت ہے تم دینے کا سکتے ہو. آج اس جگہ جو پھیلا ہوا ہے ان چیزوں کی کچھ بھی نہیں, جوان جانتے ہی کچھ نہیں. دین کتنا کامل ہے, نبی کتنا کامل ہے, کتنا کامل ہے. کچھ مطلب چلے طرف خدا تک پہنچ جاؤ گے. مختصر راستہ مختصر. میں نے ابھی کتاب لکھا ہے کہ ایک صفحہ میں لکھا ہے انہوں نے کہا اس لیے کی تعلیم کیا ہوگی سب اللہ والے ہو جاتے ہیں. اس کو صحیح جگہ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ دیکھا کہ ایک ہی صفحہ میں ہے. انہوں نے یہ لکھ رہا ہے کہ کہاں سے مجاہدہ بزرگ ہو گیا ہے, لیکن بڑا بزرگ ایسے تھے اتنی ہے ایک دفعہ اسی کو انہوں نے عمل کیا, کتنے لوگوں کو اللہ بنا دیا, ولی اللہ بنا دیا. یہ ہمارا دین کافی ہے. حضرت پاک ہم وہی فرماتے تھے کہ اگر سنت کے مطابق ایک ہفتہ گزار دو وہی ہو جاؤ گے. اٹھو سنت کے مطابق, جاگو سنت کے مطابق, دو سنت کے مطابق, اور سنت کے مطابق, فیصلہ کرنا سنت کے مطابق. حدیث میں آتا ہے. لیکن اگر مجھے نے فرمایا کھانے کے بعد قیلولہ کرنا نبی کی سنت سمجھ کر کے ہزاروں بکروں کی قربانی سے بڑھ کے جو کچھ ہے ہمارا بچہ بہت ہی کامل ہے, قدر کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑے سے عمل میں بہت ہوگا اجر ثواب. ابھی لہسوں کا نہیں, خالی لہسوں کا نہیں چھوڑے نا,
آتے ہیں کہ سلسلہ کے اوپر اس میں جتنا عمل کریں گے تھوڑے ہی کریں گے اور زیادہ اتنے ہزار مہینوں کا ملے گا. یہ معمولی بات ہے. اس امت کو شرط کیا گیا ہے ایک رات اتنے دنوں. اس لیے اس امت کو شرط کیا ہے کہ جو کا نمازیں تو بڑی ہو سکتے ہیں. تمہارا اللہ پڑھ کیا کرو, الحمدللہ پڑھ کیا کرو. کبھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو بخاری کو ختم کیا ہے, کرم اللہ حبیب اللہ عند الرحمن خفیف بتا رہے لسان ثقیل بتا رہے میزان. معمولی حدیث ہے. دوا مستری جلسہ ہوتا ہے. میں زیادہ بیان نہیں کرتا اس پر. میں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ 1000 جمع ہو بس 100 ورڈ کو پڑھا کرو. یہ جلسے کا مقصد ہے یہ پڑھا کرو. خالی ہزار جلسہ ہو اور خوب دھوم دھام ہو اور ایک آدمی پڑھنے والا تھا. میں اور کو کہتا رہتا دیکھو تم آئی ہو, تم کیا رہنا سب تو بجانے کیا رہے ہوتے ہیں. وطن کے پاس بات ہو رہی ہے, کہہ رہے وطن بس ہم کہتے ہیں کہ تمہاری یہ روایت کیا ہے, اس کو کرنا ہے, اس کو پڑھا کرو, اس کو پڑھا کرو. تمہارا ہم نے تمہارا چلیے کتنا ثواب ہے. ہم بھی بتا رہے ہیں اللہ کے نہیں یہ دونوں حقیقت معلوم ہے. جو پڑھے گا وہ بھی معلوم ہو جائے گا. اب کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ معلوم ہے میرے تو بہت پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہوگی. کہا نہیں, کبھی بتا رہے انسان تمام مدد کو ہٹتے ہیں پھر اشکال ہو سکتا ہے اشکال والوں کو. کہا جب ہٹتے اتنے ہیں نام آباد میں وزن کہاں سے آئے گا. اللہ نے کر دیا سبھی رہتا ہے جو اللہ کا دستور کرتا ہے وہ نہیں کرتا ہے. تمہارے اللہ نے کلام دیا ہم کو, حدیثیں دی ہیں, بزرگان کی تصدیق کرتے ہیں مان بتائیں بھی آسان ہے. اس وجہ سے ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ دین کی تصویر کو بیان کرے, دشواری کو نہ بیان کرے. بہت طرح ہے کہ یس ذرا بڑا بہت طرح جو مدی کو بھیجا ہوئی سطح نے فرمایا کہ بشرا بڑا تو نب کرا بشرت بشارت ہو نفرت بدل دی. یس ذرا بڑا تو آسرا آسانی پیدا کرو, دشواری نہ پیدا کرو. وہی ہے سائز راج رسول وہی ہے, راج رسول وہی ہے جو تفصیل کو پیچھے نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کو پیچھے نظر رکھا, دشوار ہم کو پیچھے اپنا گزرا ہے. دشوار جو تھا وہ کبھی اللہ کو رکھتی رہے. تو نہیں رکھتے نہ رکھو, یہ بھی تو ہے. اگر تم بیمار ہو نہ رکھو, وہ بھی نہیں کرتے وہ بھی نہیں آسان ہے. یہ اب کرتا ہے دوا کی ہے کتنی مجھ کے اندر آسانیاں اللہ نے دی ہیں. کھڑے بڑے سکتے بڑے لگتا ہے کیونکہ آسانیاں کی ہر مسئلے میں آسانیاں بھی ہیں. وہ کہا ہے امت کا بہت بڑا احسان ہے. بات ایسی ہے جو مقام کو برا بھلا کرتے ہیں, بہت ہی برا. ان کو برا بھلا کرنا بہت ہی برا ہے. یہ اولیاء اللہ ہے مقام والے سب صاحب نسبت ہے. امام حنیفہ معمولی نہیں تھے. ایک سال گئے حضرت سے عبد القادر جیلانی کے مزار پر گئے. ارواڑی انوار ہے آئے حضرت امام حنیفہ وہاں بھی انوار جو انوار سیدنا عبد القادر جیلانی کے مزار پر تھا وہی انوار امام حنیفہ کو جو حکم نہیں تھی. انہوں نے کچھ کام کیا, انہوں نے کچھ کام کیا. انہوں نے اگر زیادہ کام کیا انہوں نے بھی زیادہ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے بہت آسان دین ہمارا کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان دین لے کے آئے, سہل دین لے کے آئے. لوہا کا نہارا راتی مشری دین کے بہت چوڑی سڑکیں, بہت چوڑی. یہاں پر اب چوڑی سڑک بڑی, وہاں بڑی بنائی شاہراہ ہے لکڑی, جتنا چلو کوئی چکر نہیں ہوگا.
میں کرانا گیا، میں کہیں جانتا ہے اتنی چوڑی چوڑی سڑک ہے، جب اتنی چوڑی چوڑی سڑک 10 گاڑی آ رہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سڑک میں گاڑی آ جائے گی. بس راستے پر آؤ، چاہے دھیرے دھیرے چلو، اونٹوں کو منزل میں پہنچا. سنت نہ چھوڑنا. سنت کا طریقہ کیا ہے؟ آسان بھی ہے اور جو کے ذریعے بس رات مستقیم کو کام ہے. رات مستقیم پر گمراہ نہیں ہو سکتا. اتنا اس کا تو خیال رکھو کہ سنت پر رہو، بدعت نہ کرو. بدعت کل بدعت پڑھا رہا ہے، بدعت سخت ہے. اسی طرح پر بدعت سنت پر رہو، سنت پر رہو گے چلتے رہو، ضرور تمہارا پہنچو. اس طرح سے سنت کی راہ آسان بھی ہے اور سہل بھی ہے اور اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے. ان کو مت کر عمری اسی طرح پر میں دوستوں بزرگوں جو اللہ نے دین کو دیا ہے سہل دین ہے، اللہ کے قریب بننے والا دین ہے، وہی ساتھ دین ہے. اللہ نے کیا تقوی اختیار کرو اور ایمان ہے وہی نہیں ہو جاتا. اس بنا پر اللہ نے قرآن کو ہم کو دیا ہے، جتنے احکام ہیں اس کو بجا لانے کی کوشش کرے. اب کچھ نہ کرنا چاہیے دوسری بات، کچھ تو کرو، کوئی نماز پڑھ لو، تلاوت کر لو، تھوڑا سا ذکر کر لو، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ. یہ بھی ایک کام ہے. المکرم مسجد المسلمون وہ اعمال صالحہ ہیں. یہ اعمال صالحہ سے بچنا بھی ضروری ہے. امر ہے کہ نہیں، معمول بالکل عرف کا امر کرو، یہ جو معلوم ہے اس کا بھی عمل کرو اور اس پر چلو. چاہو کہ نہیں چھوڑا، میں کہا کہ صرف سبحان اللہ 2 مرتبہ کہنے کا چاہتا کتنا ہے اس کو دیکھتے ہیں. جو سب سبحان اللہ سے ہم بھی کہتا ہے اس سے عمدہ عمل آسمان میں کوئی نہیں جاتا. میں جب بھی دوسرا بھی کہہ دے دوسرا کر کے عمدہ بھی جائے اور کہیں تھوڑی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی رمضان یہ ہے، اللہ کا شکر ہے سب نے رمضان سے فائدہ اٹھایا. اس چیز کے ضرور اضافہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اب نماز کا نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے کبھی آپ نکل نہیں سکتے. نماز صحیح اہم ہے. نماز روزہ تو سال میں 1 دفعہ آتا ہے اور نماز تو روزانے کی بات ہے. روز 5 وقت روز پڑھنا، کوئی کچھ پڑھا نہیں سکتا. کسی کو لے کے گھر کیا جاتا ہے مٹی کبھی کیا جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے. اب آپ آتے ہیں کہ پانی بھی ذرا مشکل ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں بجلی کا بھی کیا ہے. کیا بجلی کا بھی کیا طریقہ ہے نماز کی پابندی. اس سے صفائی ملتی رہے گی انشاءاللہ. تلاوت تھوڑی کر لیا کرو، تھوڑا سا اللہ کا کر لیا کرو. اپنی میں درشی رکھ کے درشی کو بول دیا. کبھی میں نے خود نہیں بیان کیا، کوئی مفصل دوری بیان کر رہے سب کچھ ہوتا نہیں رہتے. اور شریف اس کا اہتمام کرو. ہمارے اندر فرماتے ماشاء اللہ اگر اللہ سے صحیح تعلق ادا کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تعلق ادا کرنے چاہتے ہو تو ضرور نہیں پڑھو. اور لوگوں سے صحیح تعلق ادا کرنا چاہتے ہو تو سلام کرو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی کتنی ترغیب کی. جو نماز کرتا ہے وہاں پر محبت، جو محبت والا کو جنت میں جائے. بڑی حدیث بڑی حدیث ہے. مہاراج میں کیا ہے کہ روزہ تو ختم ہو گیا، اب اس کے بعد نماز بھی کرنا ہے. نماز ہم لوگ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پڑھے. اللہ تعالیٰ دعا کی حکمت ہو جائے گی. کھڑے ہوئے ابھی میں کھڑا ہوا بڑھ گیا وضو کا نام شروع ہوتا ہے. نماز پڑھنا زیادہ مشکل وضو کرنے کو ہوتا ہے.
اللہ نے بتایا بلا عصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی. یہ زمانہ جو آپ کو مل رہا ہے یہ بہت قدر کی ہے. رمضان گیا، رمضان اب نہیں ملے گا. روزہ آپ کے لیے قضا کیا کریں. روزہ تو ملا آپ کو لیکن رمضان کا وقت ملا کہ نہیں ملا. روزے کے جو رمضان کے برکات ہیں اس زمانے میں نہیں روزے میں نہیں ہو سکتے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. اللہ کا جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں. نماز فریضہ ہے، کوئی اس کو غیر فریضہ نہیں کر سکتا. زکات فریضہ ہے، کوئی غیر فریضہ نہیں کر سکتا. روزہ ہے، کوئی نہیں کر سکتا. اس طرح سے جہاں تک اس فرائض کے کرتے رہے تمام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرائض سے زیادہ کسی چیز میں قرب نہیں ہے. اللہ نے جن اعمال کو فرض کیا ہے سب سے زیادہ قرب 2 رکعت نماز جو فرض ہے وہ لاکھوں رکعت نبی سے بڑھ سکتی ہے. اگر آپ نے فرض نہیں پڑھا لاکھوں نبی پڑھا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو فرض ہے خود ہے اعتماد کے ساتھ طریقے کے ساتھ پڑھے. انشاءاللہ یہ راستہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے. اللہ نے کھلا کھول رکھا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا. اب ہماری سعادت کی بات ہے کہ اس کی قدر کریں. یہ آیا ہی اسی لیے تاکہ بندہ صحیح معنی میں بندہ ہو جائے. بندہ ہر بندہ کافی بھی بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا لیکن غیر اختیاری بندہ ہے. اللہ نے بند کر دیا. چاہیے یہ اختیاری بندہ بن جائے. شریعت اس لیے آئی ہے کہ بندہ جو غیر اختیاری سب بندے اللہ کے کافی بھی بندے اللہ ہی کے لیکن اللہ نے ان کو بندہ بنایا ہے یہ کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو اپنی شریعت پر عمل کر کے آپ کو خود بندہ ہو وہی جنت میں لے جائے گی. جتنا پر جہاں تک ہو سکے آپ آگے چاہیے کا ہر طرح سے فرائض کریں استعمال کریں. سنت بھی بہت مشکل بھی نہیں ہے. جب مسجد میں آ رہے ہیں بھائی دوسری بھی سنت کیا ہے چاہے کوئی مشکل نہیں ہے. اس سے کھانے کی سنت سے زبان کا کوئی نہیں کہا کہ اگر ایک ہفتہ سنت کو درج زندگی گزارے ثابت ہو جائے گا. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ذکر کثیر جو مطلوب ہے اس سنت کے مطابق ہے وہ ذکر کثیر اس کو آتی ہے. سنت کے مطابق دعا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی کر دے گا. اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے اور امت کے لیے موقع بنائے. میں جہاں تک سنتا ہے آسانی کی رجا کرتا ہوں جس سے سبھی لوگ پسند کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی سنت ہے آپ کو بنائے اور خود عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ ہمارا بات لنا وحب لنا اللہ تعالیٰ سب کو رب قائم رکھے اور جو سارے عمل کرنے کے لوگ اس طرح بھی کرتا ہے ہم اپنے دین کو خوب سمجھیں بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھیں. نہ سمجھنا دونوں سے سمجھیں لیکن رہو دین پر رہو گے اللہ تعالیٰ کے ہم کو مراتب عالیہ ملیں گے. اللہ کے یہاں کے لیول سے تم کو حاصل ہوگی. اللہ کا دیدار ہوگا اللہ کی سپیت ہوگی اور نہیں تو خائے تو کافی بڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ دینا سب اللہ کو ہدایت کی اور درستی پر رکھیے کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائیے اللہ دینا اللہ کو ہدایت کی اور درستی پر رکھیے. آپ کے حضور کو کیا بروز نہیں امت کو تعلیم کیا اور اپنے لیے بھی امت کو تعلیم کیا ہے کہ کبھی ہدایت کی طرف سے غافل نہ ہوگا اور خود اللہ جزا کو بات آتے اور اللہ
بھائی ایک میں ذرا تشریف رکھیں، ایک تو اعلان کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے خطب الآفتاب شیخ طریقت کی روح نشین حضرت مولانا محمد الزمان صاحب دامت البرکاتہ عالیہ ہمارے یہاں پر تشریف لائے۔ مستقل ایک سفر کر رہا ہے، رمضان کے مہینے میں 15 روز کا قیام تنخواہ میں ہوا۔